سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عسکری تاریخ کے ایک عظیم جرنیل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بعدہ۔ مضبوط گٹا ہوا اور پھرتیلا جسم، سرو قد، کشادہ سینہ، باروب چہرہ، خوابی نگاہیں، بلند خیالی، شعلہ نوائی اور پختہ ارادی کا قابل رشک نمونہ، ظاہری و باطنی حسن و جمال اور جاہ و جلال کا پیکر، شجاعت، بہادری اور جرت میں بے مثال، شاہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا ماہر، بے خوف، زندہ دل اور مہم جو، غزوہ احد میں مہارت، جرت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجاہدین کا شیرازہ بکھیرنے والا جوان رانا، غزوہ موتا میں اپنی شجاعت اور حسن تدبر سے مٹھی بھر مجاہدین کو دشمن کے نرغے سے سلامتی اور حفاظت سے نکال لانے والا جوان مرد، مدبر قائد، روم و فارس کے عوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والا ایک عظیم جرنیل، میدان کارزار میں دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والا ایک بہادر و نڈر جنگجو، اعدائے اسلام کے سروں پر لٹکنے والی شمشیر بے نیام، جس کی بہادری و بے جگری سے کفار کے دل دہشت زدہ ہو گئے، جس کے طوفانی حملوں اور فتوحات سے دنیا محو حیرت ہو گئی، جسے شاہ امام سلطان مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دے کر نشان حیدر عطا کیا، جو پوری دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ فتح و نصرت، جس کی قدم بوسی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی، جس کی جنگی مہارت کے اپنے تو کیا بیگانے بھی معترف تھے۔ سیدنا خالد بن ولید بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرت مند تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند ارجمند ہونے کے سبب ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبر و شجاعت کا رنگ اور نکھرا، آپ بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ سڈول جسم میں بلا کی کشش تھی، دور جاہلیت میں اشراف معززین میں شمار ہوتے تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی، اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ و دلاویز ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن حشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آیا ہوں۔ ہر معرکے میں رسول طبقات ابن سعد میں حارث بن حشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پہ طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب وقت ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہ ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً ہدایت عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش مکہ سے مصلحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ میں حبشہ چلا جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہاں کو حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامنگیر ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا ہدایت عرب کو خیر بات کہتے ہوئے کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں۔ غرض یہ کہ خیالات کے ایک سیل روان تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔
انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں کے سردار شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کریم ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین و فطین اور لعیق و فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا ہوئی، اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بہت جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیا جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائی لینے لگی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن جاؤں۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بہوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم دونوں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہاہانہ دل میں سموئے ہوئے مدینہ رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمرو بن عاص کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینے کھینچے لیے جا رہی ہے۔ یوں ہم تینوں ساتھی شادوں و فرحاں حرامہ سوئے منزل چلتے ہوئے یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، سلطان مدینہ، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراز کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے، یا رسول اللہ، میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجئے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ سلطان مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خالد بن ولید کی یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں، خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ سیدنا خالد، اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ ایزدی میں دعا کریں۔ آپ نے سیدنا خالد بن ولید کے حق میں یہ دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے و بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا اللہ یہ دعا تو ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیرے سے اسلام کے وسیع و عریض اور روشن و چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خوف و لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سید الانبیاء شاہ امم سلطان مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تاریخ انسانی میں حق گوئی اور بے باکی کو بہادر انسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر اور جرأت مند لوگ بسا اوقات انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں اپنے دور کے عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہیں۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں سیدنا خالد بن ولید کی انتہا پسندی اور ثابت قدمی کا بڑا دخل ہے۔
چونکہ کفار کا لشکر دل برداشتہ ہو چکا تھا، پس پائی ان کے مقدر بننے والی تھی۔ اس معرکے میں حق و باطل میں دشمنوں کی صفوں میں ایک اور صرف ایک ہی جوان مرد تھا جو ہار ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوا، اور موقع پاتے ہی چند افراد کا دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن جب یہ جوان سال مرد میدان حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہر مرحلے پر صدق دل اور اخلاص نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر تو انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی حمایت اور ظلم و بربریت کے خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے گزار دی۔ انتہائی نازک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہیں دیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا ورطۂ حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کے سپہ سالار جنرل ارون رائل سے جب پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں تیری کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے برملا کہا، میں میدان جنگ میں مسلمانوں کے جرنیل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے اپناتا ہوں۔ بلا شبہ یہ خالد بن ولید کی مدبرانہ اور جرأت مندانہ قیادت کا کرشمہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قدموں میں سر نگوں ہو گیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم و فارس جیسی سپر پاورز کے وسیع و ترین جنگی وسائل کبھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتح و نصرت ان کے ہم قدم رہی اور شکست و ریخ سے یہ تقریباً ناآشنا رہے۔ مختصر زمین میں شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے، لیکن جنگ کے بعد دیگرے تینوں جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت ان کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے اور وہ بھی تھکن سے چور۔ مقابلے فوج 2 لاکھ جنگجو افراد پر مشتمل تھی اور وہ سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہوا یہ کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حارث بن عمیر ازدی کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب روانہ کیا۔ ابھی شام کے سرحدی صوبے بلقاء کی موتا نامی بستی میں پہنچے ہی تھے کہ صوبے کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں آتے ہی گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ امم سلطان مدینہ کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ایک مشتمل تبلیغی جماعت سرزمین شام میں دعوت و ارشاد کے کام میں ہمتاً مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ اکرام کو ذات اللہ کے مقام پر دھوکہ دے کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ نیز انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی۔ یہ وہ بنیادی اسباب تھے جن کی بنا پر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری کو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر دوران جنگ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو لشکر اسلام کا سپہ سالار جعفر بن ابی طالب کو بنا لیا جائے، وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنا لیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مجاہدین اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا قائد منتخب کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنا لیا اور زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمر ازدی شہید ہوئے وہیں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ دیکھنا کسی سے بد عہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی کسی کو عیش نشین تارک دنیا راہب کی گردن اڑانا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت لے کر اپنی کھٹن منزل کی طرف رواں ہوا۔ دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا جب یہ سرزمین شام کے سرحدی صوبے بلقاء میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم
ہرکل نے مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار پہلے سے وہاں بھیجا ہوا ہے اور وہ میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے، لہٰذا مجاہدین راستہ بدلتے ہوئے مقام موتا پر پہنچے۔ وہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ گمسان کا رن پڑا تو سیدنا زید بن حارثہ نے قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اپنی مٹھی بھر فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے چومکھی لڑائی لڑی۔ چار سو تہلکہ مچاتے ہوئے اپنے دشمن کی فوج کو چیرتے ہوئے مسلسل ہی آگے بڑھتے گئے، دیوانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد جعفر بن ابی طالب کو لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، جھنڈا ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے واحد میں رومی کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی کاٹدار تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ جب دیکھا کہ گھوڑے کو دشمن کی کثرت اور اژدھام کی وجہ سے آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے اور پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تہہ تہہ کرنے لگے۔ آخرکار دشمن کا ایک وار کارگر ثابت ہوا، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں تھام لیا تو اس نے کاری ضرب لگا کر بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ تو پھر آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اس نے تیسرا اور طاق کر کمر پر وار کیا، جس سے آپ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے اور یوں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز کر دیے گئے۔ ان کے بعد ارشاد نبوی کے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو تھام لیا اور آخرکار یہ بھی بہادری و جوان مردی کے عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے شہادت کا حلت زریں زیب تن کر کے بارگاہ رب جلیل میں حاضری کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو گئی۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، میدان میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مجاہدین کی قلت اور رومیوں کی کثرت کی بنا پر بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ اسلامی لشکر کا جھنڈا دشمن کے قبضے میں آ جاتا، لیکن سیدنا ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابک دستی سے جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرائے کرم یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بحسن حجبی انجام دے سکتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ادب و احترام اور تواضع و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، جھنڈا اپنے پاس رکھیے، آپ مجھ سے افضل و بہتر ہیں، آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا، لہٰذا لشکر اسلام کی قیادت آپ کا حق ہے۔ اس پر حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میدان کرزار میں اپنی جوان مردی کے جوہر دکھلانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں اور کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے۔ حضرائے کرم اسے پکڑیں اور مجاہدین کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی مدبرانہ جنگی پالیسی کو اختیار کریں۔ حالات انتہائی نازک ہیں اور آپ کے تدبر، جرأت، شجاعت اور جنگی مہارت کی لشکر اسلام کو اشد ضرورت ہے۔ میرے سمیت تمام مجاہدین کی دلی خواہش ہے کہ ان سنگین حالات میں آپ اپنی قیادت کا اہم فریضہ سنبھالتے ہوئے دشمن کے خلاف کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس سے وہ ورطہ حیرت میں پڑ جائے اور مجاہدین سکھ کا سانس لینے کے قابل ہو سکیں۔ حضرت ثابت بن اقرم نے بلند آواز مجاہدین سے مخاطب ہو کر کہا، میرے مجاہد بھائیو، کیا تم سیدنا خالد بن ولید کی قیادت و امارت کو برضا و رغبت تسلیم کرتے ہو؟ تو تمام اصحاب رسول بیک زبان ہو کر بولے، ہم ان کی قیادت کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اپنی جنگی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو عقب بھی محض گھوڑے دوڑانے پر مامور کر دیا۔ گرد و غبار سے اٹھ گئی۔ رومی لشکر یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ رومیوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی کمک پہنچ گئی ہے۔ اس سے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجاہدین کو سرکانا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا کر لے آئے، ورنہ پہلے روز
رومی اس بات پر تلے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کسی ایک مجاہد کو بھی میدان سے زندہ واپس نہ جانے دیا جائے، کیونکہ چند روز پہلے ہی رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور اپنی اس فتح و کمرانی پر نازوں و فرحاں تھے۔ وہ اپنی اس کامیابی کے نشے میں مخمور مٹھی بھر مجاہدین کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن سیدنا خالد بن ولید نے رب ذوالجلال کی عطا کردہ صلاحیت کا بروئے کار لا کر ایسا مدبرانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بھی بے بس و لاچار ہو کر رہ گیا۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں زوردار حملہ کیا۔ رومیوں کے پرخچے اڑاتے ہوئے ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں، لیکن جب دوسرے دن رومیوں کی گھبراہٹ، پسپائی اور خوف و ہراس کو دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے لشکر اسلام کو بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین کو میدان کارزار سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ سیدنا خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا، جس میں باقاعدہ فخر امم سرور انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو حزیمہ، بنو غفار اور بہینہ قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بالائی علاقے قدا کی جانب سے شہر میں داخل ہو، اور اگر کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کے در پہ ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً پہل نہ کرنا۔ ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی، بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا۔ لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے اور زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کرا دینا ان کے افتاد طبع کے خلاف تھا، لہذا قریش مکہ کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمر نے اپنے دستوں کو منظم کر کے مقام خدمہ پر لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت سیدنا خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھلانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو حذیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکرمہ پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد فخر امم سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی علائشوں سے مکمل طور پر پاک و صاف کر دیا اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا، آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، آخرکار یہ شوکت اسلام سے مرعوب ہو کر سیدنا عباس کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عرب و عجم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں پرشکوہ لشکر اسلام پر نظر دوڑائی تو آپ فرط مسرت سے عقیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آیا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں رات کی تاریکی میں ہجرت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن آج یہی مکہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے سراپا منتظر ہے۔ جو کل لات و منات کے پجاری فرزندان توحید پر دن رات صدم ڈھا رہے تھے، آج ہمارے قدموں میں سرنگوں، جان بخشی اور رحم و درگزر کے لیے درخواست گزار ہیں۔ جن لوگوں نے مجبوری و بے بسی کے عالم میں شاہ ابی طالب میں مخصور ہو کر کے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، آج وہ ہم سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس نرنگی دوران کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمدیدہ
حالت میں پروردگار عالم کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ فتح مکہ کو بھی 5 ہی روز گزرے تھے کہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہاں مشرکین عرب کے ملجا و ماوا عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا قلع کما کیا جا سکے۔ عزا قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی۔ کنانا اور مضر جیسے نڈار بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا اس کا انتظام و انصرام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلے بنو شیبان کے سپرد تھا۔ شرک کے اس گھڑ کو پیوند خاک کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن سیدنا خالد بن ولید جذب توحید سے سرشار ہو کر کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے ہیں، عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرا برابر بھی تقدس نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ پھر اسے توڑ پھوڑ دیا اور بعد میں آگ لگا دی۔ فتح مکہ کے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفد روانہ کیے، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ بنو حزیمہ کی بستی مکہ مکرمہ سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اسی قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے بستی سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا خالد بن ولید نے ان سے پوچھا، کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم صابی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ لفظ سننا تھا کہ سیدنا خالد بن ولید کو طیش آ گیا، کیونکہ مشرکین اس لفظ کو بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ سالار قافلہ کی ماہرانہ شمشیر زنی سے مارے گئے اور کچھ خوفزدہ ہو کر دبک گئے، جنہیں موقع پا کر گرفتار کر لیا گیا۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تعمیل حکم سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ محض غلط فہمی کی بنا پر افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہیں طے کرنا یا ان پر ہتھیار اٹھانا کسی طرح بھی جائز نہیں، لیکن سیدنا خالد بن ولید کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہمارے دریافت کرنے پر ضرور برملا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے، چونکہ انہوں نے اپنے لیے اسلام کی بجائے لفظابی کو پسند کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، لہٰذا یہ لوگ گردن زدنی کے قابل ہیں۔ امام ابن تیمیہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم کا یہ موقف ہے کہ بنو حزیمہ کو دریافت کرنے پر برملا کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک کامیاب جرنیل میں بنیادی طور پر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگاتا اور نہ ہی سوچ بچار میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ فوراً دو ٹوک فیصلہ کرنے کے بعد اسے نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید نے جب ان کی زبان سے لفظ صابی سنا تو انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ اسلام کو دل و جان سے نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے جسے ہمارے دشمن بے دینی کی معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ بنو حزیمہ کو اس غلط فہمی کی بنا پر بھاری جانی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعہ کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ ہوا، لیکن آپ نے سیدنا خالد بن ولید کو کوئی سرزنش نہیں کی، چونکہ ایسا صرف غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ ان کی نیت صاف تھی۔ بنو حزیمہ کے نقصان کا مداوع کرنے کے لیے حیدر کرار سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر مال و متاع دے کر ان کی طرف روانہ کیا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کرائیں۔ تاریخی تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو سیدنا خالد بن ولید کو اس واقعہ کے بعد بھی شاہ عرب و عجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد بدستور حاصل رہا، کیونکہ اس کے بعد برپا ہونے والے کفر و اسلام کے مارکے غزوہ حنین میں انہیں ہراول دستے کا کمانڈر نامزد کیا گیا۔ تو غزوہ حنین کے بارے میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آنے والی آڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور دوستوں کے ساتھ
شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔